نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا عنوان ہے اپنے نفس کا محاسبہ کیجیے اور اپنے اعمال کا جائزہ لیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربعین۔ قیامت کے دن جب تک ہر بندے سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کر لیا جائے گا، اس وقت تک کوئی بندہ اپنے رب کے سامنے سے نہیں ہٹے گا۔ بندہ چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا رعایا، آقا ہو یا غلام، مالک ہو یا نوکر، مرد ہو یا عورت۔ البتہ حضرات علماء فرماتے ہیں کہ کافر جو اول وہلے میں ہی جہنم کے اندر داخل ہوں گے، ان سے سوال و جواب نہیں ہوگا۔ مومنوں کی وہ جماعت جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، ان سے بھی سوال و جواب نہیں ہوگا۔ ایک وہ بندہ جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنے قریب بلائے گا اور بلا کر کہے گا کہ کیا تو نے فلاں فلاں عمل دنیا میں نہیں کیا، فلاں فلاں گناہ نہیں کیے؟ وہ بندہ کہے گا کیوں نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ ہم نے دنیا میں بھی تیرے عیبوں کو چھپایا اور آج بھی چھپا رہے ہیں، لہذا وہ بندہ بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا اور اس سے بھی سوال و جواب نہیں ہوگا۔ بزرگان محترم، یہ حدیث پاک ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے نفسوں کا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر نفس دیکھے کہ اس نے آئندہ کے لیے، مستقبل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو قیامت کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اسی آیت کی تفسیر میں، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب لیا جائے، اور آخرت کے لیے ذخیرہ اندوزی کرو، آخرت کے لیے کچھ تیاری کرو، اس لیے کہ آخرت کی جو گھڑی ہے بہت مشکل ہے، بہت دشوار گزار گھاٹی ہے، وہاں کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ مشہور ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور اپنے اعمال کا وزن کرو اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے۔ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے نفسوں کا محاسبہ کر لیتے ہیں، اپنے اعمال کا جائزہ لے لیتے ہیں، جو لوگ حساب و کتاب دینے سے پہلے حساب و کتاب چیک کر کے رکھتے ہیں، تو ان حضرات کے لیے حساب و کتاب دینا آسان اور سہل ہو جاتا ہے۔ بزرگان محترم، ہماری اور آپ کی تو حیثیت ہی کیا ہے، مقام و مرتبہ کیا ہے۔ بڑے بڑے متقی حضرات جنہوں نے پوری زندگی اعمال صالحہ کیے، وہ بھی اپنے نفسوں کا محاسبہ کرتے تھے اور اپنے اعمال کا جائزہ لیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو دیکھا کہ انہوں نے اپنی زبان کو پکڑا ہوا ہے اور اس کو کھینچ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ٹھہرو ٹھہرو، یہ کیا کر رہے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس نے مجھے ہلاکت کے مقام تک پہنچا دیا۔ بزرگان محترم، اندازہ کیجئے، ابو بکر جیسا آدمی اپنے نفس کا محاسبہ کر رہا ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لے رہا ہے، اور زبان جس کے ذریعے سے
کلمات شرکیہ کفری ادا ہو جاتے ہیں، انسان اس کے ذریعے سے دوسروں کو اذیت پہنچاتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، غیبت کرتا ہے۔ اس پر کنٹرول کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ کے اندر داخل ہو گئے، میرے ان کے درمیان میں ایک دیوار حائل تھی، اور عمر فاروق اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں کہ اگر تو اللہ سے نہیں ڈرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے عذاب کے اندر مبتلا کرے گا۔ اندازہ لگائیے، اتنی بڑی بڑی شخصیتیں اپنے نفس کا محاسبہ کر رہی ہیں، اپنے اعمال کا جائزہ لے رہی ہیں۔ ہمیں بھی اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ اس حدیث پاک میں 4 چیزوں کے بارے میں فرمایا گیا۔ سب سے پہلے عمر کے بارے میں سوال ہوگا، ہم نے تمہیں عمر دی، زندگی دی، تم نے اس کو کہاں خرچ کیا، کہاں صرف کیا؟ عمر جو اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے جب کفار قیامت کے دن اللہ کے روبرو ہوں گے اور وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمائیں گے کہ اللہ ایک مرتبہ ہمیں اور مہلت دے دیجئے کہ ہم دنیا میں دوبارہ جائیں اور اعمال صالحہ کریں، اس مرتبہ پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمر کا واسطہ دے کر ان کو ڈانٹے گا اور فرمائے گا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی کہ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا؟ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ بزرگان محترم، عمر تو بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق ایک انصاری کے باغ میں گئے۔ وہ انصاری کھجور کے خوشے توڑ کر کے لائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کھجور کا ایک خوشہ اٹھایا جس پر پکی اور گدری سب طرح کی کھجوریں تھیں، اور حرکت دی، کچھ کھجوریں ٹوٹ کر نیچے گر گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا جو کھجوریں ٹوٹ کر نیچے گر گئی۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر، کیا ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا؟ فرمایا ہاں، اور آپ نے فرمایا وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ تو عمر تو بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ عصر کے معنی وقت کے ہیں، عصر کے معنی زمانے کے ہے، وہ زمانہ جس کے اندر انسان زندگی گزارتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی قسم کھائے تو اس کی اہمیت ہوتی ہے، اس کی ایک شان ہوتی ہے۔ تو گویا کہ عمر کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے، اور جس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے ان الانسان لفی خسر، تمام انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ البتہ جو آدمی اپنے اندر 4 صفات پیدا کر لے وہ خسارے سے نکل جاتا ہے، نقصان سے نکل جاتا ہے۔ نمبر 1، جس نے اللہ کو ایک مانا، کفر و شرک سے بچا رہا، کفر و شرک سے توبہ کی۔ نمبر 2، جس نے اعمال صالحہ کیے، نیک کام کیے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وتواصوا بالحق، بھلائی کا حکم دیا، برائی سے روکتا رہا، اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا۔ اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ نجات کے لیے اپنی اصلاح کافی نہیں، اپنا تزکیہ، اپنے نفس کی پاکی اور صفائی کافی نہیں، بلکہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ میں دوسروں کی اصلاح کی فکر کرنا بھی نجات کے لیے ضروری ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر اتنا اہم فریضہ ہے حدیث پاک میں کہ اگر لوگ امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب مسلط کر دے، اور اس کے چھوڑنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ تم دعا مانگو تمہاری دعا قبول نہ ہو، تم سوال کرو تمہارا سوال پورا نہ کیا جائے۔ بزرگان محترم، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک بستی کے پٹخنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور بستی کو پٹخ دیا۔ اس بستی کے اندر ایک بندہ تھا جس نے ہمیشہ اللہ کی عبادت کی اور پلک جھپکنے کے برابر کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو احساس ہوا
اللہ سے پوچھا اے اللہ اس بستی کے اندر ایک تیرا ایسا بندہ بھی تھا، عبادت گزار تھا، تو نے اس کو بھی پٹخوا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ وہ عبادت کرتا تھا، اس نے اپنے نفس کی اصلاح کی تھی، اپنا تزکیہ کیا ہوا تھا، لیکن امر بالمعروف نہیں انل منکر نہیں کیا، ہماری طرف لوگوں کو دعوت نہیں دی۔ اس بستی کے اندر جو نافرمانی ہوتی تھی، جو معصیت ہوتی تھی، کبھی اس کی پیشانی پر شکن نہیں آیا، اس وجہ سے ہم نے اس کو بھی پٹخوا دیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر نجات چاہتے ہو تو نجات کے لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ میں دوسروں کی اصلاح کی فکر کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ بھی لازمی اور ضروری ہے۔ دوسری بات جو اس حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی، وہ جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تمہیں جوانی دی، تم نے اس جوانی کو کہاں گنوایا؟ بزرگان محترم، جوانی ایک ایسی محتم بشان ہے، اور جوانی کے ذریعے سے انسان کے اندر وہ اعمال اور افعال کرنے کی صلاحیت اور قابلیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جو کبر سینے میں اور بڑی عمر میں آدمی نہیں کر سکتا، بچپنے میں وہ اعمال نہیں کر سکتا۔ جوانی کی وجہ سے انسان کی ہر چیز کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی قوت سماعت میں، قوت بصیرت میں، قوت بصارت میں، قوت بطش میں، پکڑنے کی قوت میں، چلنے کی قوت میں۔ اسی لیے اگر انسان اپنی جوانی کو ایسے اعمال اور افعال میں خرچ کرے جن افعال کے ذریعے سے اس کی دنیا بھی سنورتی ہو اور آخرت بھی سنورتی ہو، تو آخرت میں قیامت کے دن سوال کا جواب دینا اس کے لیے سہل اور آسان ہو جائے گا۔ اور اگر اپنی جوانی کو اس نے ایسے اعمال اور افعال میں گوایا اور لگایا جن کے ذریعے سے دنیا بھی ہلاک ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی، تو پھر اس کے لیے قیامت کے دن سوال کا جواب دینا بہت مشکل ہوگا۔ جوانی کی عبادت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جوانی کی عبادت اللہ کے یہاں کس قدر اہم ہے اور کس قدر اہمیت رکھتی ہے کہ حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا کہ قیامت کے دن جب کہ رحمان کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور جن افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، ان میں سے ایک وہ بندہ ہے کہ جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو، اپنے رب کی عبادت میں جس کی جوانی پروان چڑھی ہو۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جوانی کتنی اہم چیز ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جوانی کے بارے میں بھی سوال کرے گا، اس لیے ہمیں جوانی کو اللہ کی طاعت میں خرچ کرنا چاہیے، معصیت سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے۔ اور جوانی میں عبادت کی فضیلت اس لیے ہے کہ جوانی کے اندر انسان کے اندر قوت شہوت اور قوت غضب بڑھ جاتی ہے، انسان برائیوں کی طرف چلا جاتا ہے، لاہو و لعب کی طرف مائل ہو جاتا ہے، شراب میں کباب میں اپنی جوانی کو لگا دیتا ہے، دوسرے لوگوں پر ظلم شروع کر دیتا ہے، زیادتی شروع کر دیتا ہے، دوسرے لوگوں کے مال کو ناجائز ہڑپنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان چیزوں سے بچا کر اگر اپنی جوانی کو اعمال صالحہ میں لگائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جوانی کی عبادت کا بہت بڑا مقام ہے۔ اس لیے دوسرا سوال جوانی کے بارے میں ہوگا، اور تیسرا سوال جو تم نے علم سیکھا اس پر کتنا عمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جو علم ہم نے تمہیں دیا تم نے اس علم کے بعد کتنا عمل کیا، اس لیے کہ علم کا مقصد ہے عمل۔ علم جو ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی رضا کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اگر اس علم کے ذریعے سے انسان اللہ کی رضا حاصل نہ کر کے دنیا حاصل کرتا ہے تو قیامت کے دن جنت تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں کر پائے گا۔ علم کا مقصد ہے عمل۔ علم بغیر عمل کے ایسا ہے جیسے درخت بغیر پھل کے، اور عمل بغیر علم کے ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ اس لیے کہ اگر علم نہیں ہوگا تو کیسے پتہ چلے گا ہماری نماز صحیح ہے،
علم نہیں ہوگا کیسے پتہ چلے گا ہمارا روزہ صحیح ہے؟ علم نہیں ہوگا کیسے پتہ چلے گا حج ہمارا صحیح ہے؟ کیا کیا غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں کیسے پتہ چلے گا؟ امام بخاری علیہ الرحمٰ نے ایک باب قائم کیا ہے جس کا خلاصہ ہے کہ عمل سے پہلے علم ضروری ہے۔ علم اصل ہے اور عمل اس کی فرع ہے۔ علم بغیر عمل کے ایسے جیسے درخت بغیر پھل کے، اور عمل بغیر علم کے ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ حضرات علماء نے ان کی مثال اس طریقے پر بیان کی کہ اگر علم ہے اور عمل نہیں ہے تو یہ مغضوب علیہم یعنی یہودیوں کا راستہ ہے، اور عمل بغیر علم کے یہ ضالین گمراہ لوگوں کا نصارہ کا راستہ ہے۔ اگر کسی کے پاس علم اور عمل ہے تو یہ صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم حاصل کرنے کے لیے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے علم اور عمل دونوں ضروری۔ اللہ کے یہاں عمل بھی تبھی قابل قبول ہوگا جب عمل کے اندر ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، ورنہ تو حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا سب سے پہلے 3 لوگوں کے ذریعے سے جہنم کو دہکایا جائے گا: عالم، مالدار اور مجاہد۔ عالم کو بلایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا ہم نے علم دیا، وہ کہے گا اللہ میں نے قرآن پڑھا اور پڑھایا۔ مالدار کو بلایا جائے گا، ہم نے مال دیا، وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے راستے میں مال خرچ کیا، مسجد مدارس بنوائے۔ مجاہد کو بلایا جائے گا، ہم نے تمہیں طاقت اور قوت دی، وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، جہاد کرتا کرتا شہید ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا جن لوگوں کے لیے یہ کام کیے، جس مقصد سے کی وہ مقصد تمہارا پورا ہو چکا، تمہیں مجاہد کہا جا چکا، عالم کہا جا چکا، سخی کہا جا چکا، اور ان تینوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے علم بھی ضروری اور عمل بھی ضروری، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ جن کے پاس علم ہوگا صرف انہی سے سوال ہوگا، عالم سے بھی سوال کیا جائے گا، طالب علموں سے بھی سوال ہوگا، جاہلوں سے بھی سوال کیا جائے گا۔ اور چوتھے نمبر پر ہے مال کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا۔ اس سلسلے میں لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ 2 قسم کے لوگ ہلاک برباد ہو جائیں گے اور 1 قسم کے لوگ نجات پا جائیں گے۔ جس نے حرام طریقے پر مال کمایا وہ بھی ہلاک، جس نے حلال طریقے پر مال کمایا لیکن حرام جگہوں پر خرچ کیا، ناجائز کاموں پر خرچ کیا، گانے بجانے میں خرچ کیا، ڈھول تاشوں میں خرچ کیا، تو وہ بھی ہلاک۔ اور جس نے حلال طریقے پر مال کمایا، حلال جگہ پر خرچ کیا، وہ ہلاکت سے، بربادی سے بچ جائے گا، نجات پا جائے گا۔ بزرگان محترم، جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، جو مال کھا لیا اور جو پہن کر پرانا کر دیا، وہ اپنا مال ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میرا مال میرا مال میرا مال۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بس مال تو وہی ہے جو کھا لیا، جو پہن کر پرانا کر دیا، جو اللہ کے راستے میں دے دیا۔ بقیہ جو مال ہے وہ تو دوسرے لوگوں کا ہے، ورثہ کا ہے، ہمارے مرنے کے بعد دوسرے لوگ اس پر قابض ہو جائیں گے۔ تو مال برا نہیں اگر مال حلال طریقے پر کمایا جا رہا ہے اور حلال جگہ پر خرچ کیا جا رہا ہے، ورنہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کی آزمائش مال کے ذریعے سے ہوگی، اور مجھے خطرہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے دنیا پہلے لوگوں پر وسیع اور کشادہ کر دی گئی، میری امت پر بھی وسیع اور کشادہ کر دی جائے اور میری امت کو یہ مال کی وسعت ہلاک و برباد کر دے۔ مال ہلاکت کا ذریعہ تب بنتا ہے جب دل کے اندر اسی محبت پیدا ہو جاتی ہے، ورنہ جب تک مال جیب کے اندر رہتا ہے تب تک ہلاکت کا ذریعہ نہیں بنتا۔ جیسے کشتی، جب تک پانی نیچے رہتا ہے کشتی چلتی رہے گی، اور جب پانی کشتی کے اندر چلا جائے گا تو کشتی ڈوب جائے گی۔ ایسے جب تک مال حلال طریقے پر کما رہے ہیں، حلال جگہ پر خرچ کر رہے ہیں، تو کامیابی کا ذریعہ ہے، فلاح کا ذریعہ ہے۔ ایسے ہی فقر و فاقے کے بارے میں آیا کہ ہو سکتا ہے یہ فقر و فاقہ کفر تک پہنچا دے، یہ غربت، یہ افلاس انسان کو کافر بنا دے۔ اس لیے اگر مالداری ہے اللہ کا شکریہ ادا کریں، اللہ کے راستے پر خرچ کریں، اور اگر غربت ہے تو صبر کریں، شکر کا بدلہ بھی جنت ہے۔
اور صبر کا بدلہ بھی جنت ہے۔ تقوی یہاں ہے، تقوی کا تعلق نہ مال سے ہے نہ غربت سے ہے۔ مال ہو اللہ کا شکریہ ادا کریں، مال نہ ہو صبر کریں، دونوں صورتوں میں لڈو ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں 4 کلمات، 4 باتیں جو ارشاد فرمائی کہ عمر کے بارے میں سوال ہوگا، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، علم کے مطابق عمل کیا نہیں کیا اس کے بارے میں سوال ہوگا، مال کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ بزرگان محترم، ہمیں اپنے نفسوں کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ حدیث ہمیں اسی بات کی دعوت دے رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جو گناہ ہم سے ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عقل حلال کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، حلال روزی اس کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھی حلال کھانے کا حکم دیا ہے، اور حلال کھانے کے ذریعے سے اعمال صالحہ کا صدور ہوتا ہے، نیک اعمال کا صدور ہوتا ہے۔ اور اگر ایک لقمہ حرام کا ہمارے پیٹ میں چلا گیا تو 40 دن تک ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اگر ہم نے کوئی کپڑا سلوایا، 9 کپڑے حلال کے، 9 درہم حلال کے اور 1 درہم حرام کا ہے، تو جب تک وہ کپڑا ہمارے بدن پر رہے گا تو ہماری نماز قبول نہیں ہوگی۔ بزرگان محترم، رزق حلال کی اہمیت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو فواہش کا ظہور ہو رہا ہے، برے اعمال پھیل رہے ہیں، برے اعمال کا صدور ہو رہا ہے، اور ہمارے بچے ہمارے کنٹرول سے باہر جا رہے ہیں، ہماری نافرمانی کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا جو دخل ہے وہ عقل حلال کا ہے، رزق حلال کا ہے۔ رزق حلال پر توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے، اور ہم لوگ اس سلسلے میں بہت زیادہ غافل ہیں، لاپرواہی برت رہے ہیں، اور پھر اپنے سر کو پکڑ کر کے رو رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے عقل حلال اور رزق حلال کی طرف توجہ دینا چھوڑ دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال صالح کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔